رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان ڈے 12 ہے۔ آج کا ذکر، دعا، اللہ تعالیٰ کے نام انشاءاللہ ہم یہ دیکھتے ہیں۔ پہلے ذکر دیکھتے ہیں۔ آج کا جو ذکر ہے یہ ذکر بھی ہے اور یہ خاص کر دعا بھی ہے، تو ہمیں ذکر کم دعا، دعا کم ذکر، جو ہم مانگ رہے ہیں اس میں ذکر میں اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش، تو ہم زیادہ سے زیادہ اس کلمے کو آج دہرائیں گے۔ دیکھتے ہیں ذکر۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کا معنی ہے میں معافی مانگتی ہوں اللہ سے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ زندہ ہے، قائم ہے، اور میں اس کی طرف توبہ کرتی ہوں۔ یہ اس کا معنی ہے۔ اس ذکر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کوئی بھی گناہ کرو، بڑا سے بڑا گناہ بھی آپ سے ہو جائے، تو آپ اس ذکر سے اللہ تعالیٰ سے اگر اپنی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ آپ کی معافی کو قبول فرمائیں گے۔ یہاں تک کہ اگر آپ میدان جنگ سے بھی آپ بھاگ گئے ہو، وہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے میدان جنگ میں سے بھاگنا، تو آپ سے کبیرہ گناہ بھی اگر ہو گیا ہے اور آپ کو اس پہ ندامت ہے اور آپ اس پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے نام بھی آئے ہیں، حی اور قیوم، اور اسے اس میں عظم بھی کہتے ہیں، وہ نام جس سے اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں۔ تو یہ ذکر آج ہم اس کے زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں گے اور اپنے گناہوں پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں گے۔ اور آج کی دعا دیکھتے ہیں۔ آج کی دعا ہے، قرآن کی دعا ہے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اس کا معنی ہے اے ہمارے رب، ہمارے نور کو ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہمیں بخش دے، تو ہر چیز کا مالک ہے یا تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے نور کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے نور کو مکمل کر دے۔ تو یہ کب کی نور کی بات ہو رہی ہے؟ تو خاص کر یہاں کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن بہت زیادہ اندھیرا رہیں گا، اس دن ہمیں نور، روشنی کی ضرورت رہیں گی۔ تو ہم جب کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے کہ اللہ ہمارے نور کو مکمل کر دے، یعنی اس دن جب ہمیں روشنی کی ضرورت ہوگی تو ہمیں ہمارا نور دے دینا اور ہماری بخشش کر دینا، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، ہر چیز پر تو قادر ہے۔ کیونکہ اس دن آپ کو کوئی کام نہیں آئے گا، اس دن آپ بہت زیادہ اندھیرا رہیں گا اور جو ہمارے اعمال رہیں گے اس مطابق ہی ہمیں روشنی ملے گی۔ جیسے کہ یہ بھی آتا نا کہ ہم ہمیشہ وضو میں رہیں گے تو ہمارے چہرے چمکتے ہوئے رہیں گے، تو اس طریقے سے ہمارے اعمال پہ ڈپینڈنٹ رہیں گا کہ ہمیں اس دن روشنی ملے گی یا نہیں ملے گی۔ اور ہم اگر جس کو روشنی نہیں ملے گی وہ کوشش کریں گے کہ وہ کسی اور کی روشنی میں آ جائے، مگر ویسا کچھ نہیں ہو پائے گا، آپ کو آپ کی ہی روشنی اس دن ہونی ہوگی۔ تو اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس دن جب ہمیں سب سے زیادہ ضرورت رہیں گی روشنی کی، اس دن ہماری روشنی کو، ہمارے نور کو مکمل کر دے اور ہماری بخشش فرما دے۔ Allah's names in the قرآن دیکھتے ہیں۔ آج انشاءاللہ 2 نئے نام ہم اللہ تعالیٰ کے سیکھیں گے، اور جو بھی نام ہم لوگ ایوری ڈے سیکھ رہے ہیں آپ لوگ ایک جگہ لکھ لیجئے تاکہ ہمیں یاد رہے یہ نام اور ہم انہیں دعا میں بھی شامل کر سکیں۔ ہمیں یاد کر لینا ہے ناموں کو، ناموں کے میننگ کو بھی، اور جب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کچھ چیز کے لیے تو اس کے نام کے ساتھ مانگے۔ جیسے کہ آج ہم غفور اور ودود یہ نام دیکھیں گے، تو اگر ہمیں اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنی ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو غفور کہہ کے پکارنا ہے اور اس کے بعد پھر ہماری بخشش اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ اس طریقے سے ہمیں دعا کرنا ہے، یہ سیکھنا ہے ہمیں۔ تو آج دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام۔ سورہ نمبر 85 البروج اور آیت نمبر ہے 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ۔ یہ آیت ہے، بہت چھوٹی سی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے نام آئے ہیں 2، اور وہی ہے جو بے حد بخشنے والا، نہایت محبت کرنے والا ہے۔
دو نام ہیں، الغفور یعنی بخشنے والا، اور الودود یعنی محبت کرنے والا۔ پہلے ہم الغفور کا معنی دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نام الغفور یعنی بخشنے والا، معاف کرنے والا، قرآن مجید میں 91 ٹائمز آیا ہے، 91 مرتبہ آیا ہے۔ وہی ہے جس کی بخشش خوبی اور مقدار دونوں کو ظاہر کرتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، اور آپ کا گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اور کیسا بھی کیوں نہ ہو، اگر آپ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہو، اپنی معافی مانگتے ہو گناہ کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر معاف کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے اگر بہت بڑا گناہ کیا ہے تو آپ کو بہت کچھ اور آپ کو کرنا پڑے گا، بس معافی نہیں چلے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی سے معاف نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ چھوٹا گناہ کر لے رہے تو ہاں اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے رہے، بلکہ آپ کی نیت پر ہے۔ آپ اگر سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر رہے ہو، آپ سے بہت بڑا بھی گناہ کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ الغفور وہ ہے جو گناہ کو معاف کر دیتا ہے، قطع نظر اس کے گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اور وہ بار بار معاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار معاف کرتے ہیں۔ اگر ہم سے گناہ ہو گیا ہے، آج ہم نے کوئی گناہ کیا اور ہم نے اس پہ توبہ کر لی، بٹ ہم سے پھر وہ گناہ ہو گیا، تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں بولتے کہ تم نے تو کل ہی توبہ کی تھی اور تم آج پھر یہ کر دیے گناہ، اب میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، اس طریقے سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ بار بار معاف کرنے والے ہیں۔ ہم جب بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ندامت سے جاتے ہیں کہ اللہ میں نہیں چاہتا تھا یہ گناہ کرنا، بٹ مجھ سے ہو گیا، مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ انتظار کرتے اپنے بندوں کی معافوں کے لیے کہ کب وہ معاف کرے، کب وہ معافی مانگے تو میں اسے معاف کر دوں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ انتظار کرتے کہ اپنے بندوں کو معاف کر دے۔ گناہ کتنا بھی بڑا ہو، کتنا بھی چھوٹا ہو، کیسا بھی ہو، جان کے آپ نے کیا، انجانے میں آپ نے کیا، لیکن آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے معاف کرنے والی ہے۔ اگر انسان کی ذات ہے تو ہم معاف نہیں کرتے زیادہ تر ٹائم، جب کوئی انسان کوئی غلطی کر دیتا ہے اور وہ پھر معافی مانگتا ہے تو ہم اگر اس کو معاف بھی کریں تو اس کو اتنے تانے دیتے، اس کو اتنے بھلائی ہم اس کے کہتے ہیں، برائیاں اس کو بتاتے ہیں، تم نے یہ کیا تھا، تم نے یہ کیا تھا، تم نے ایسا کیا تھا، میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، سب کچھ۔ مگر اللہ تعالیٰ کے پاس جب ہم جاتے ہیں معافی مانگنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ فوراً ہمیں معاف کر دیتا ہے، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے جو ہم نے کیا تھا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ ہے، معاف کرنے والی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی معافی کا انتظار کرتا ہے کہ کب بندہ معافی مانگے اور میں اسے معاف کر دوں، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 60 سال اس طرح کچھ انتظار کرتے ہیں، اور اتنا گناہ کیا اس بندے نے 60 سال، اور اس کے بعد بھی وہ جب توبہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دل جو ہے بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ ہم اس نام سے کیسا رہ سکتے ہیں؟ کبھی مایوس نہ ہو، یعنی اگر آپ سے گناہ ہو جا رہا ہے تو آپ کو مایوس ہونا ہے اس پہ کہ میں سے گناہ ہو رہا اور میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں اس پہ، لیکن یہ نہیں کہ میں سے گناہ ہو رہا، اب میرے کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، اب میں بس اب ڈپریشن میں چلے جاتے تھوڑے لوگ اور اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتے، ڈرتے کہ ارے میں یہ گناہ کیا تھا، میں نے معافی بھی مانگ لی تھی لیکن مجھ سے پھر سے ہو گیا ہے گناہ، اب اللہ تعالیٰ میرے کو معافی نہیں کریں گے۔ شیطان بھی ہمیں وسوسے ڈالتا کہ اب تم معافی ہی نہیں مانگو اللہ تعالیٰ سے، تم کو اللہ تعالیٰ معافی نہیں کریں گے، اب تم یہ گناہ ہی کرتے جاؤ، اس طرح ہمیں نگیٹو ہمیں کر دیتا۔ بٹ ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرنے والی ہے۔ ہمیں آپ سے کتنا بھی بڑا گناہ ہو گیا، آپ نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی تھی اس گناہ پہ، لیکن پھر سے آپ سے وہ گناہ ہو گیا، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے سے معافی مانگنی ہے، اور آپ کو ارادہ کرنا ہے کہ میں پھر سے نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کریں گے ضرور، اور مایوس کبھی نہیں ہونا ہے۔ اپنے آپ کو معاف کرنے کی تربیت دیں کہ اگر آپ سے کچھ گناہ ہو رہا ہے تو آپ کو جو ہے معاف کر دینا ہے، اپنے آپ کو بھی معاف کرنا ہے، اور اگر کوئی اور گناہ کر رہا ہے، کوئی اور غلطی کر رہا ہے تو آپ کو کوشش کرنی ہے کہ آپ بھی معاف کر دیں، جیسا اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے اپنے بندوں کو۔ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے، وہ گناہ کے بارے میں معلوم ہے، اس کے انٹینشنس کے بارے میں معلوم ہے، اس نے سچی توبہ کی ہے وہ بھی معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس قدرت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں معاف کرے تو بھی اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگڑنے والا ہے، بٹ اسٹل اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتے۔ تو ہم تو انسان ہیں، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ جب کوئی کسی اور سے غلطی ہو جائے تو ہم بھی اس کو معاف کر دیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان جو ہے اس دنیا میں کسی کے گناہوں کو چھپا دیتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے، چھپا دیتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو، ہماری غلطیوں کو بھی چھپا دے گا۔ تو کتنا اچھا ہے، یہاں پہ ہم دنیا والوں کو اگر ہم معاف کر دیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے۔ تو اسی لیے اگر ہمیں کبھی کسی کی غلطی کے بارے میں معلوم ہوا تو کوشش کرنا ہے کہ ہم اس کو معاف کر دیں۔ اگر کسی نے آپ کا دل دکھایا ہے بہت زیادہ تو آپ اسے بات مت کریں، لیکن اس کو معاف کر دیں۔
اس طرح کچھ بھی، مگر آپ بھی معاف کرنے والے بنیں، اپنے آپ کو بے نقاب نہ کریں۔ یعنی اگر آپ سے کچھ گناہ ہو جاتا ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے رات میں گناہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو چھپا دیتے، اس گناہ کو چھپا دیتے، مگر وہ بندہ کیا کرتا، صبح اٹھتا ہے اور سب لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں نے رات میں یہی گناہ کیا تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ کو چھپا دیا ہے تو اسے ضرورت نہیں کہ اب وہ سب کے سامنے بتائے کہ میں نے یہ گناہ کیا تھا۔ تو گناہ اگر آپ سے ہو جاتا ہے تو آپ کو کوشش کرنی ہے کہ آپ سب کو بتائیں نہیں وہ گناہ کے بارے میں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، بٹ ظاہر طور پر آپ کو وہ گناہ کو لوگوں کو نہیں بتانا ہے۔ اور آج تو ہم گناہوں کو لوگوں کے سامنے بھی بتاتے ہیں اور بہت نارمل ہم گناہوں کو لے لیے، بٹ ہمیں کوشش کرنا ہے کہ اگر آپ سے کچھ غلطی ہوتی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ غلطی، جیسے کہ آپ کی نماز قضا ہو گئی، تو اب آپ کو یہ نہیں کہنا ہے سب کو جا کے کہ میں نے آج فجر نہیں پڑھی، میں نے آج یہ نماز نہیں پڑھی۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، آگے والوں کو بھی ایک دل میں آتا ہے ارے اس نے نماز نہیں پڑھی، کبھی اسے بھی نماز چھوٹ جاتی ہے تو اسے ایک ہوتا ہے کہ ہاں اس نے بھی نماز چھوڑ دی تھی۔ اس طریقے سے تو کبھی بھی کوئی گناہ ہے، کوئی اچھا کام آپ چھوڑ دے رہے تو اسے آگے والوں کو مت بتائیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس پردے کو ہٹائیں۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے اگر کبھی بھی معافی مانگنی ہے تو بس یہ نہیں کہنا ہے کہ اللہ آپ مجھے معاف کر دے، بلکہ یا اللہ یا غفور آپ مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے نام سے ہمیں پکارنا ہے یا غفور، اور ہمیں اس کے بعد ہماری بخشش مانگنی ہے۔ جو دوسرا نام اس آیت میں آیا ہے وہ ہے الودود۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 بار اپنے آپ کو الودود کہا ہے، جو محبت کرنے والا اور محبوب ہے۔ تو یہ نام جو ہے اللہ تعالیٰ کا 2 دفعہ آیا ہے قرآن مجید میں، جس کا معنی ہے محبت کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب سے محبت کرتے ہیں، اور اگرچہ اس سے کسی بھی طرح سے ہماری ضرورت نہیں ہے، لیکن الودود ہمارے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو ہمیں، بٹ اسٹل اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمارے لیے جو ہے نیک خواہشات یعنی اچھے اچھے چیزیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ اور یہ چیز ہمیں ایک بہت سوچنے والی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں، لیکن اسے نہ ہماری ضرورت ہے، نہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے ویسا کچھ کیا ہے جیسے ہمیں کرنا چاہیے، نہ ہم عبادت اتنی اچھی سے کرتے، نہ ہم اللہ تعالیٰ سے اتنی اچھے سے محبت کرتے جیسا اللہ تعالیٰ سے ہمیں محبت کرنی چاہیے۔ ہم ویسی محبت اللہ تعالیٰ سے نہیں کرتے، نہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا نبھاتے۔ بہت کم ہوں گے ہم میں سے جو اللہ تعالیٰ کے پورے حکموں کو نبھائے، یا اگر نبھا بھی رہتے ہیں ہم تو بہت مشکل سے اس طرح ہم نبھاتے۔ بٹ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، یہ ہم تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے محبت اتنی اس میں اچھے سے نہیں کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت کرنی چاہیے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ نہیں کیا، بٹ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنا کچھ کیا ہے، بٹ ہم اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت نہیں کرتے۔ تو ہمیں بھی الودود سے محبت کرنا ہے، جو ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے کیسا نہیں محبت کریں، جو ہمیں چاہتا ہے ہمیں بھی تو اسے چاہنا ہے، جو ہماری خواہشات کو پورا کرتا ہے ہمیں بھی تو اس کے حکموں کو پورا کرنا ہے۔ پھر ہم اس نام سے کیسے رہ سکتے ہیں؟ الودود کے ساتھ قریبی تعلقات رکھے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہمیں قریب ہو جانا ہے۔ جو ہم سے محبت کرتا ہے وہ ہمارے لیے ہمیشہ اچھا چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا ہے، یعنی ہر چیز ہمیں اللہ تعالیٰ سے شیئر کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے کہنی ہے، اللہ تعالیٰ سے بھی ہمیں محبت کرنی ہے۔ الودود کو ہر چیز اور ہر کسی سے بڑھ کر محبت کرے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہر انسان، ہر ہمارے ماں باپ ہو، ہمارے بھائی بہن ہو، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست، سب سے زیادہ محبت ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے۔ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ ہمارا ایمان جب تک مکمل نہیں ہوتا، جب تک ہماری محبت ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہمارے ماں باپ بھائی بہن سے بھی زیادہ نہ ہو، جب تک ہم ایمان والے نہیں ہوں گے کمپلیٹ، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پریورٹی دینی ہے۔ اور یہ کہنے کی بات نہیں ہے کہ ہاں میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتی ہوں، بلکہ اس کو ہمیں بتانا ہے، ظاہر کرنا ہے۔ کہنے سے نہیں ہوگا بلکہ ظاہر کرنے سے ہوگا۔ جب آپ کو اللہ تعالیٰ کو چننا ہے یا آپ کی خواہشات کو چننا ہے، آپ کی دل کی بات کو سننا ہے، تو آپ کس کو سنتے ہو؟ آپ کی دل کی بات کو، آپ کی خواہشات کو، یا پھر آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتے ہو؟ یہاں پر معلوم ہوگی کہ آپ کی محبت کتنی ہے۔ نماز کا وقت ہے لیکن آپ کو کچھ کام کرنا ہے یا پھر آپ کو سو جانا ہے، تو آپ کس کی سنتے ہو؟ آپ سو جاتے ہو، آپ کے کام کر لیتے ہو، یا نماز کو جاتے ہو؟ خاص کر مسجد کو جانا ہے اگر، تو ہم کتنے ہیں جو ہم مسجد کو جا کے نماز پڑھتے ہیں، اگر مینس میں سے ہے؟ اور ہم بھی ہمارے گھر کے کاموں کو ہم نماز کو اپنی پوری لاسٹ میں رکھتے ہیں، اور گھر کے کام یہ پوری چیزیں ہم اپنے فرسٹ کرتے۔
تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو پریورٹی دینا ہے ہر چیز میں. اگر ہم باہر جاتے ہیں بازاروں میں تو ہم نماز ہماری کہاں ہوتی ہے؟ ہماری شاپنگ ہوتی ہے, ہمارا کھانا پینا ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, بٹ ہماری نماز نہیں رہتی ان چیزوں میں. ہم نماز کو تو بھول ہی جاتے ہیں وہاں پر. تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ جو اللہ کے حکم ہیں ہم ان کو پہلے نبھائیں, تو جبھی ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا دعویٰ کر سکتے ہیں. ورنہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں, لیکن اگر ہمارے عمل میں وہ کچھ نہیں ہے, ہم اللہ تعالیٰ کو پریورٹی نہیں دیتے, اس کے حکموں کو پورا ہی نہیں کرتے اور کوشش بھی نہیں کرتے اس کے حکموں کو پورا کریں, تو پھر وہ محبت صرف ایک کہنے سے ہے, دل سے نہیں ہے. اپنی محبت الودود کی خاطر کرو. یعنی اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہو تو الودود کی خاطر کرو, یعنی اللہ تعالیٰ کی خاطر کرو. اور یہ بیسٹ چیز ہے کہ آپ کسی کو پسند کرتے ہو, کسی سے محبت کرتے ہو, تو وہ آپ اللہ تعالیٰ کی خاطر, اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی سے محبت کرنا, اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی سے نفرت کرنا, یہ بیسٹ چیز ہے. تو کسی کو آپ دوست بنا رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کی خاطر بناؤ. یعنی اگر وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہے, اللہ تعالیٰ کا کہنے والا ہے, تو آپ اسے دوست بناؤ, اس سے قریب ہو, اسے اللہ تعالیٰ کا پیغام دو. تو اس طرح آپ کو اپنا جو دوست کا, اپنے رشتوں کا بیس رکھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت رکھنا ہے. ہر کام آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے خاطر میں کرنا ہے. تو یہ دو نام ہیں, الغفور, الودود, بہت پیارے نام. الغفور سے ہمیں اپنی بخشش مانگنی ہے, اور ہمیں بھی الودود سے محبت کرنا ہے, کیونکہ وہ ہم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. کوئی ہم سے محبت کرتا اور ہم اس سے نہیں, یہ صحیح بات نہیں. تو ہمیں بھی الودود سے محبت کرنا ہے, اور دوسروں سے بھی ہمیں الودود جیسے بن کے دکھانا ہے, دوسروں سے بھی محبت کرنے والے بن کے دکھانا ہے. ہم کیا کرتے, اگر آگے والا ہمارے ساتھ اچھا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ اچھا بنتے, بٹ ہمیں الودود کی طرح بننا ہے کہ اگر آگے والا آپ کی بات نہیں بھی سن رہا ہے, آپ کو نہیں بھی عزت دے رہا ہے, آپ کے نہیں بھی آپ کے باتیں مانگ رہا ہے, بٹ اسٹل آپ کو الودود کی طرح اس سے محبت کرنی ہے, اسے اس کے لیے اچھا چاہنا ہے آپ کو. ہمیں بھی الودود کی طرح بننے کی کوشش کرنی ہے. یہ دو نام تھے آج کے. مین پوائنٹس آف دی پارا دیکھتے ہیں. سورہ رعد, سورہ ابراہیم اور سورہ حجر ہم دیکھتے ہیں, اور اس کے بریفلی ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا کیا ٹاپکس آئے ہیں, تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ کون سے سورہ میں کیا بات ہو رہی ہے. سورہ رعد دیکھتے ہیں. تخلیق, اللہ جانتا ہے کہ رحموں میں کیا ہے. تخلیق کے بارے میں آیا ہے, یعنی چیزوں کو بنانے کے بارے میں, چیزوں کی کس طرح تخلیق ہوئی ہے, کس طرح چیز پیدا ہوئے ہے, اس کے بارے میں آیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے رحموں میں کیا ہے, یعنی جو ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے, ہمیں نہیں معلوم ہے. آج سائنس ٹیکنالوجی آئی ہے, اور ہم جب ایک اسٹیج میں ہوتے ہیں پریگنینسی کے, جب معلوم ہوتا ہے کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کو شروع سے معلوم ہے کہ اس پیٹ میں کیا ہے, بیٹا ہے, بیٹی ہے, کیسا ہوگی وہ, دکھنے میں کیسی رہے گی وہ, اس کی کتنی عمر رہیں گی, ہر چیز اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے. اللہ سے کچھ نہیں بچتا, ہم پر نگہبان فرشتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں بچ سکتا, یعنی اللہ تعالیٰ کے نظر میں ہر کوئی ہے. آپ کتنا بھی چھپ کے کام کر لو, مگر اللہ تعالیٰ کو وہ کام, ہر چیز کے بارے میں معلوم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر نگہبان فرشتے رکھے ہیں, جو ہمیشہ 24/7 ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور ہمارے بارے میں لکھتے ہوتے ہیں, ہمارے اعمال لکھتے ہوتے ہیں. اللہ کو سب سجدہ کرتے ہیں, اور اسے طرح ان کی سایہ بھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ تمام مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ کو سجدے کرتی ہے, اور ان کے سایہ بھی اللہ تعالیٰ کو سجدے کرتے ہیں. اللہ کی منظوری کے بغیر کوئی معجزہ دکھانے کی طاقت نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا ہے تبھی کوئی جو نبی ہو یا اولیاء اللہ اس ٹائم میں جو ہوتے تھے, تو جو معجزے ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کی اذن سے ہی ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی اذن, اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتے, کیونکہ مشرکین مکہ بہت زیادہ سوال کرتے تھے کہ آپ ہمیں معجزے دکھائیں, آپ ہمیں معجزے دکھائیں. تو کہہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے تبھی معجزہ ہوگا, ورنہ نہیں. یہ سورہ رعد کے بریف میں آیا ہے ٹاپکس. دین سورہ ابراہیم, یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں بتایا ہے ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ, کہ نبی ہمیشہ ان لوگوں کی زبان بولتے تھے جن کو بھیجے جاتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نبی کو بھیجتے تھے جہاں پر بھی, تو وہ انہی کی زبان بولتے تھے. اب جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, وہ عربی بولتے تھے جو مکہ والوں کی زبان تھی, تاکہ انہیں کمیونیکیٹ کرنے میں آسان ہو, اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ان تک پہنچانے کے لیے آسانی ہو, سمجھ سکے ایک دوسروں کی بات کو. تو اسی لیے جو بھی نبی ہوتے تھے جہاں بھی بھیجے جاتے تھے, وہ انہی کی زبان بولتے تھے. اللہ نے تخلیق حق کی بنیاد پر کیا ہے, شیطان کا انسان پر کوئی کنٹرول نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی تخلیق کیا ہے ہر چیز میں بیلنس ہے, اور اس کی ایک بنیاد ہے, اس کا ایک بیس ہے, اس کا ایک مقصد ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ شیطان کا انسانوں پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے.
ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم سے گناہ ہو رہا تو یہ شیطان ہم سے کرا رہا، بلکہ شیطان کا کام بس اتنا ہی ہے کہ وہ ہمیں وسوسے ڈالتا ہے. کرنے والی ذات ہماری ہے، ماننے والی ذات ہماری ہے. تو شیطان کا ہمارے پر کوئی کنٹرول نہیں ہے. اس کا کام بس یہ ہے کہ وہ ہمیں وسوسے میں ڈالتا ہے، ہمارے اندر دل میں ایک بات ڈال دیتا ہے، اور ہم پھر اسی کے اوپر سوچتے ہیں اور اس کے اوپر ہم عمل کر لیتے ہیں. تو شیطان، ہم یہ نہیں کر سکتے کہ شیطان کی وجہ سے ہم یہ کام کر رہے ہیں. شیطان کی وجہ سے نہیں، شیطان نے آپ کو وہ کام بتایا ہوگا کہ دیکھو آپ یہ کام کر لو. کرنے والے آپ ہی ہو. آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے وہ ول پاور دی ہے، کیا وہ کام کو کرے بھی یا پھر وہ کام سے منع بھی ہو جائے، آپ وہ کام سے رک بھی جائے. تو یہ ہماری بس میں ہے. اچھے لفظ اور برے لفظ کی مثال اچھے اور برے درخت کی طرح. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کلام کے بارے میں بتایا ہے کہ آپ جب بات کرتے ہو تو وہ بھی کتنی امپورٹنٹ ایک چیز ہے کہ اچھی بات ہمیں کرنی ہے اور بری بات سے ہمیں بچنی ہے. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک درخت سے ایک ایگزامپل سے دیا ہے کہ جب آپ اچھی بات کرتے ہو تو کتنا ایک اسٹرانگ ایک درخت ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو روٹس ہوتے ہیں وہ بھی کتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں. اس کے بارے میں ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہم اچھے الفاظ یوز کریں بات کرنے کے لیے، اچھی بات ہم کریں. ابراہیم علیہ السلام کی اپنے اور تمام مسلمانوں کے لیے مکہ شہر کے لیے دعا. جیسے کہ سورہ کا نام ہے سورہ ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر آیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے جو دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اسے امن والا شہر بنا دے، اس میں پھل پھول وہ ہو اور سلامتی والا بنائے. تو جو مکہ کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، جس کی وجہ سے آج جو مکہ ہے وہ ایسا ہے، تو بیکاز آف ابراہیم علیہ السلام کی دعا. ورنہ وہ تو صرف ایک پورا پہاڑوں کا اس کا ایک علاقہ تھا. وہ کوئی لوگ نہیں تھے وہاں پہ، کوئی رہتے نہیں تھے وہاں پہ، کچھ نہیں. بٹ آج اگر ہم وہاں دیکھیں تو ہر چیز ہمیں وہاں ملتی ہے. ڈفرینٹ ٹائپ آف آپ کھانے کا دیکھ لیں، آپ کپڑوں میں، ہر ایک جگہ سے لوگ آتے ہیں وہاں پہ تجارت کے لیے، اور لوگ وہاں پہ بیچتے ہیں اپنی چیزوں کو. ہر چیز ہے وہاں پر، امن ہے، ایک سلامتی ہے، سکون ہے. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں کے لیے دعا کی تھی. حشر، آخری دن کا منظر اور دہشت کے بارے میں بتایا گیا ہے. یعنی جو آخری دن کا منظر رہیں گا، کیسا رہیں گا، کیا کیا ہوگے، اس کے بارے میں بھی آیا ہے. دین سورہ حجر، تخلیق آدم علیہ السلام کے بارے میں بتایا اللہ تعالیٰ نے شروع میں کہ آدم علیہ السلام کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کا ذکر آیا ہے. دین فرشتے، سجدہ اور ابلیس نے انکار کیا. جو آدم علیہ السلام کا پورا واقعہ ہے وہ مختصر سے یہاں پر بھی آیا ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سجدے کرنے کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے، اور کس طرح ابلیس جو ہے اس کو انکار کر دیتا، اس کا ذکر آیا ہے. جہنم کے 7 دروازے ہے، اس کے بارے میں آیا ہے. اور فرشتہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو اسحاق علیہ السلام کی قبر لے جاتے اور لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے کا جو انہیں بتاتے ہیں، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس طرح پہلے وہ شوق ہوتے ہیں اسحاق علیہ السلام کی خبر سن کے کہ یہ کیسا ہو سکتا پاسبل. بٹ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز، ہر کام جو ہے اللہ تعالیٰ بس کن کہے تو فیکن ہو جائے گا. اور جب لوط علیہ السلام کے قوم کے بارے میں بھی کہتے ہیں تو وہ بہت زیادہ اپسیٹ ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ انہیں مت عذاب دے. بٹ پھر فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور یہ ہونے والا ہے. یعنی وہ ہر کسی کے لیے ایک ہمدرد ہوتے تھے ابراہیم علیہ السلام، کہ لوط علیہ السلام کی قوم تھی، ان کی قوم نہیں تھی، بٹ اسٹل وہ ایک ہمدرد ہو کے کہ انہیں مت عذاب دے، انہیں مت ختم کر دے. اس طرح وہ فرشتوں سے کہتے ہیں، وہ والا پورا ذکر آیا ہے. دین لوط علیہ السلام کی قوم کی تباہی ہو گئی، اس کا پورا ذکر آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ دہرانے والے 7 سماوات 7 آیت دیے ہیں اور قرآن عطا کی ہے. تو سورہ فاتحہ کے بارے میں آیا ہے، اور قرآن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، اس کا بھی ذکر آیا ہے. تو جب ہم سماعت قرآن میں بھی ان آیتوں کو سن رہے ہیں تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہم تھوڑا سا کنیکٹ کریں جو ہم پڑھ رہے قرآن کو، اور جہاں پہ بھی انبیاءوں کا نام آ رہا ہے یا پھر جو بھی ہم دوسری چیزیں دیکھ رہے ہیں، تو ہم قرآن کو سمجھتے ہوئے بھی تھوڑا تھوڑا پڑھیں. ہمارا مین پوائنٹ بتانے کا یہی ہے کہ ہم ایوری ڈے ایک پارہ تو کمپلیٹ کر لیتے، بٹ ہمیں بالکل آئیڈیا نہیں رہتا کہ ہم اس پارے میں پڑھ کیا رہے ہیں. تو اس میں ایٹ لیسٹ ہمیں معلوم ہوگا کہ اچھا آج جو ہم نے پارہ پڑھا تھا اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے باتیں بتائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اچھی بات کرنے کے لیے کہا ہے. تو ایٹ لیسٹ ہم یہاں سے تو بھی سیکھ سکتے کہ ہمیں اچھی بات کرنا ہے اور بری بات سے ہمیں روکنا ہے اپنے آپ کو. اور یہ ہمیں معلوم ہوا کہ شیطان کا ہمارے پر کوئی کنٹرول نہیں ہے. اگر ہم کچھ کام کرتے ہیں غلط تو وہ ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں. شیطان نے صرف کہا ہمیں وہ کام کرنے کے لیے اور ہم نے وہ کام کر دیا. تو یہ ہمیں معلوم ہوا. تو کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگ جب مین پوائنٹس پڑھے تو 2-3 دفعہ اس کو ریپیٹ کریے تاکہ وہ چیزیں آپ لوگوں کو یاد ہو جائے، اور اس میں جو بھی آپ لوگوں کو عمل کے پوائنٹس دکھ رہے ہیں پھر وہ اپنے زندگی میں لانے کی بھی ہمیں کوشش کرنی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.